بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پھٹکڑی کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں۔ پھٹکڑی میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو، چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی، ہر صورت میں پھٹکڑی نہایت مفید ہے۔ کیل مہاسے سے نجات۔ پھٹکڑی کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر کچھ منٹ بعد دھونے سے آپ کے چہرے کے تمام دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی ہو یا لڑکیاں تھوڑا سا پھٹکڑی پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اب اس پیسٹ کو جلد کے متاثرہ حصے پر لگا دیں، کچھ منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کو روزانہ استعمال کرنے سے آپ کی جلد صاف ہو جاتی ہے، خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خاص کر سردی کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھٹکڑی خشکی کا خاتمہ کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکڑی پاؤڈر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں اور پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کے سر کی خشکی میں واضح طور پر کمی آ جائے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے آپ کو چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ جوؤں سے نجات۔ ناظرین، اگر آپ اپنے بچوں کے سروں میں جوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوؤں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو پھٹکڑی کا پاؤڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے اور بچوں کے بالوں میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد بالوں کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ جوئیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکڑی لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں، پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھو لیں۔ بغلیں۔ جن مرد و خواتین کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلا ہو جاتا ہو یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہوں، پھٹکڑی کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو لگائیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بغلوں سے بو نہیں آئے گی اور آپ کی بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ کچھ منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں۔ غیر ضروری بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ڈیلی جلد۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پھٹکڑی پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ پانی کی جگہ
ارک گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناک پر کالے نشانات۔ مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائیں اور اس کے بعد ارک گلاب سے دھوتے رہیں۔ اس سے آپ کی ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ چھائیاں۔ جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ مرد و خواتین پھٹکڑی اور پانی کی مکسچر کو کچھ منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں، اس کے بعد اپنے چہرے کو ارک گلاب سے دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جراثیم اور بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ پھٹکڑی کا ٹھوس ٹکڑا گیلا کر کے جراثیم اور بدبو والے حصے پر رگڑا جائے تو خارش ختم ہوگی۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکڑی جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ درد۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھٹکڑی کی ایک چٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھا لیں، پیٹ درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ مسوڑوں سے خون آنا۔ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکڑی رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح وہی پانی آپ اپنے مسوڑوں پر لگائیں تو مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 10 ملی گرام پھٹکڑی 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر ملا کریں، اس سے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ منہ کے چھالے۔ بچوں یا بڑوں کے منہ میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کے لیے پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں اور پھٹکڑی کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگا لیں۔ 2 منٹ کے لیے پاؤڈر لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں، اسے نگلنا نہیں ہے۔ پھر اسے کلی کر کے منہ صاف کر لیں۔ دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دانت درد کے لیے پھٹکڑی کی بڑی افادیت ہے۔ پھٹکڑی کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں۔ ریٹھے کی گٹھلی کی راکھ اور پھٹکڑی کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو دانتوں کے درد کا آرام آ جاتا ہے۔ دانتوں کی دیگر بیماریاں پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں۔ اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ کھانسی اور دمہ۔ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار آدھا چمچ پینے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ شہد میں ملا کر صبح و شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ ناک کی بو۔ ناظرین، اگر آپ کے ناک سے بو آتی ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس محلول سے ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بو آنا بند ہو جاتی ہے۔ زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو زہریلا کیڑا کاٹ لیتا ہے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پانی میں گھول کر ڈنگ کی جگہ پر مل لیں اور اس کے ارد گرد لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ درد اور جلن میں بھی فوراً آرام آ جائے گا۔ زخموں کے لیے 1 ماشا پھٹکڑی کو پاؤ بھر گرم پانی میں گھول کر دن میں 2 بار زخموں کو دھونے سے زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ زخموں کی گندگی دور کرنے کے لیے پھٹکڑی بہت اچھی چیز ہے، اس سے گلا سڑا اور گندا گوشت بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت
مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد ہو جاتا ہے کم۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں، اس سے دل کمزور ہوتا ہے۔ دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار افراد اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ ناظرین، نمک سے بھری غذائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: مچھلی کھانے سے، سبز چائے پینے سے، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے، انار کا جوس پینے سے۔ ناظرین، بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچہ سفید تل لے کر اسے بھنیں اور اسے ایک چائے کا چمچ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچوں کو کھلا دیں۔ بچوں کو کروٹ سے سلائیں۔ شوگر یعنی ذیابیطیز والے مریض اپنی ٹانگوں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں کی پانی سے لازمی دھویا کریں۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ گاجر کے رس کو روٹی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ گنجے افراد برائی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو، انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ اگر آپ بہت دبلی پتلی ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتی ہیں۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر آپ کو چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ 1 انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب تمہیں کوئی شدت سے یاد کرتا ہے، تمہیں جسم کی ایک جگہ درد محسوس ہوگا۔ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے اور وہ ہے گردے کی پچھلی جانب۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ بدصورت بدن تو خوبصورت بنانا ہے: نمبر 1 بند گوبھی کا استعمال، نمبر 2 لیموں کا رس، نمبر 3 پالک کا زیادہ استعمال۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے: نمبر 1 تعریف، نمبر 2 دنیا کی سیر، نمبر 3 عیش و عشرت، نمبر 4 محبت۔ جو بچہ ہر وقت روتا ہو اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو، اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے۔ باوضو سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے کی دائیں سیدھی طرف کے کان میں دم کرے، پھونک مارے۔ اسی طرح پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کرے۔ یہ عمل صبح کو 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ کیا کریں۔ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بچہ رونا بند کر دے گا۔ بیوی سے ہمدردی سے پہلے 2 یا 3 کھجوریں کھا لیا کریں، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ تھرماس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر
آدھے گھنٹے کے لیے رکھ، اس کے بعد صابن سے دھو لے، بدبو ختم ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کریں، آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے یہاں تک کہ آپ 1 ملین تک پہنچ جائیں گے۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زائد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور زیادہ خراب لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کی صحت بڑھائیں، تمباکو نوشی ترک کر دیں، روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں، تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، وزن، بلڈ پریشر اور شوگر نہ بڑھنے دیں، مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں، نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ رات کو سوتے وقت ٹوتھ پیسٹ لگا کر سویا کریں، اس سے ان کی چھاتیاں خوبصورت اور بڑی ہو جائیں گی۔ ناظرین، بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پئیں اور اس میں چند قطرے روغن بادام ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں ہی آپ کے بال سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گے، اور جو پہلے سے سفید بال ہیں وہ بھی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، شفا ملے گی۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ ناظرین، جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ پستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جن کے گھریلو یا کاروباری حالات خراب ہوں اسے چاہیے کہ یا خبیرو کثرت سے پڑھیں، حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اٹکا ہوا کام ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی ہم نہیں رہتے، اس لیے اپنے اعمال اچھے کریں۔ جزاک اللہ۔